پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، اللہ کا ہم پہ کرم ہوا، فضل ہوا کہ یہ خوبصورت مہینہ رمضان المبارک کا آج ہم پہ سایہ فگن ہے۔ وہ خوبصورت مہینہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ میرے محترم بھائی اور بہنوں جس میں انسان اگر ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ اس کے زندگی کے جتنے سابقہ گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ ہم اپنے رب کا ان کلمات کے ساتھ ان سارے احسانات کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ ہمارا آج کا موضوع میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے اسلاف کا رمضان المبارک اور ہمارا آج کا رمضان المبارک، اور اس کو ہم نے اکارڈنگ ماڈرن میڈیکل سائنس کے جاننا ہے۔ ہمارے اسلاف رمضان کیسا گزارتے تھے اور ان کا رمضان ان کی زندگی پہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کیا ایفیکٹ کرتا تھا، اور آج ہم جو رمضان المبارک گزار رہے ہیں اس کا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کیا ایفیکٹ ہماری زندگیوں میں پڑنے والا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب رمضان آتا تھا تو ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ یہ وہ مہینہ آیا ہے جس کے روزے ہمارے رب نے ہم پہ فرض کیے ہیں، اور یہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں تقوی والا دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رمضان کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یکسر بدل جاتی تھی۔ آپ اپنے وجود کو عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، قیام اللیل کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رمضان تھا اس کی جو کیفیات تھیں، آپ اپنے وقت کو مشغول کر دیتے تھے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے امہات المومنین بھی
اپنا طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز اخلاق بالکل 100% نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کر لیتی تھیں. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے کرتے جاتے تھے آپ ان کو 100% کاپی کرنے والے، 100% ان کے نقش قدم پہ چلنے والے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں جیسے عام دنوں میں عبادات کرتے تھے اس سے معمول زیادہ کر لیتے تھے. رمضان المبارک میں آپ صدقہ ایسے کرتے آندھی کی طرح. میرے محترم بھائی اور بہنوں، قرآن کے اندر مشغول ہو جانا، قرآن کا دور کرنا، جبریل امین کے ساتھ، میرے محترم بھائی اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آتے ہی آپ کا جو طرز معاشرت تھا، طرز اخلاق تھا، طرز زندگی تھا، وہ یکسر بدل جاتا تھا. آپ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے تھے. میرے محترم بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا کے، دنیا کے کاموں سے ہٹا کے، دنیا کی چیزوں سے ہٹا کے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا نام. سب سے پہلے ہمارا برین، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارا یہ جو کانشیس مائنڈ ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی تھا رمضان کے اندر، ویسے ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے تھا. ہر چیز کو چھوڑ دینا، صرف اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ کے کاموں کو، اللہ کی باتوں کو لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے اپنی پوری انرجیز یوٹیلائز کرنا. تو کیا جو چیز ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں وہ پیشن تھا، وہ پیشن آج ہمارے اندر ہے؟ کیا وہ قیام اللیل، وہ رکوع، وہ سجود، وہ خشیت، وہ ڈر، وہ للہیت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے امہات المومنین، صحابہ اور صحابیات کے اندر پیدا ہوئی، کیا وہ آج ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکتے ہیں؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اس دور میں اعمال ہوتے تھے، افعال ہوتے تھے، جو چیزیں اس وقت رائج تھیں، کیا کبھی ہم نے اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں لانے کی کوشش کی؟ اب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جو ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، برین اس کا امیج بناتا ہے. اب ان کا جو امیج بنے گا اور اس امیج کے اکارڈنگ جو ان کا برین کیمیکل پروڈیوس کرے گا، اور وہ کیمیکل ان کی لائف میں، ان کے جو جتنے بھی باڈی میں چلنے والے سسٹم ہیں جو ان کے اوپر افیکٹ کرے گا، وہ ایکشن اور آج جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ ایکول ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے اسلاف کے جو روزے رکھنے کی کیفیت، ان کی جو سحری کی کیفیات تھیں، ان کا جو کھانا تھا سحری کا، ان کا جو افطاری کا ارینج تھا، اور جو آج ہمارا ارینج ہے، کیا وہ ایکول ہے؟ اب اس وقت جو سحری کیا کرتے تھے، اس سحری سے جو ان کو انرجی ملے گی، اس وقت جو افطاری ہوتی تھی اور افطاری میں جو رکھا جاتا تھا، جس سے روزہ افطار کیا جاتا تھا، وہ ان کے برین میں جو افیکٹ کرے گا، ان کی باڈی پہ جو افیکٹ کرے گا، ان کے سٹمک پہ جو افیکٹ کرے گا، اس کو ذرا ہم آج اپنے
روزے کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگیوں میں بھی رمضان آیا، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ ہماری سوچ روزے کو لے کے، قیام اللیل کو لے کے، سحری کو لے کے، افطاری کو لے کے کیسی ہے؟ کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا، نیکی کے کام کرنے کا، خیر کے کام کرنے کا، اچھائی کے کام کرنے کا جو جذبہ تھا، جو جنون تھا، جو شدت تھی، کیا وہ آج ہماری ہے؟ کیا عبادت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من کی جو کیفیت تھی، جو ان کے جذبات تھے، جو ان کے ایموشنز تھے، فیلنگز تھیں، کیا وہ آج ہماری ہیں؟ ہماری زندگیوں میں بھی رمضان آیا، میری سحری کیسی ہے؟ ایک لمحے کے لیے ذرا میں اپنے اسلاف کی سحری کے اوپر نظر ڈالوں. ان کے سحری میں کھانے کیسے ہوتے تھے اور آج ہماری سحری میں کھانے کیسے ہوتے ہیں؟ اسلاف کی افطاری کا رینج کیسا ہوتا تھا اور آج ہمارے ارینجمنٹ کیسے ہیں؟ ان کے قیام اللیل کی کیفیات، ان کے بدن میں طاری ہونے والی کپکپی، ان کے جسموں کا رنگ پیلا پڑنا، خوف سے ان کے جسم کی کیفیت کا کپکپانا، آنکھوں سے بہنے والے آنسو، وہ دل کی کیفیت، کہ آج وہ کیفیت میری ہے؟ ان کی جو انٹینشن تھی پورے رمضان کو لے کے، صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک، ان کے جو ایموشنز تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، ان کی جو ڈیزائر تھی، ان کی جو ایفرٹس تھیں، وہ کیا تھیں؟ اور ایک لمحے کے لیے آج ہم بھی سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں شیطان نے، اور خاص وہ میرا جو نفس امارہ ہے، کہیں اس نے مجھے ایک بڑے ہدف کو، بڑے گول کو، بڑے ٹاسک کو اچیو کرنے میں کہیں وہ میری ڈائریکشن چینج تو نہیں کر رہا؟ کہیں ہمارا فوکس صرف سحری بنانے پہ تو نہیں لگا دیا؟ صرف سحری کے دسترخوانوں پہ تو نہیں لگا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ جو بہترین دعا کی قبولیت کے لمحات تھے، کہیں میں اس کو صرف افطاری بنانے میں، اپنے افطاری کے دسترخوان سجانے میں، اپنے مختلف انواع و اقسام کے بہترین ریسیپیز انٹروڈیوس کرانے میں، اپنی فیملی کے اندر اپنے نام کو فیم دینے کے لیے، اپنے ہاتھوں کے ذائقے کو لوگوں تک کنوے کرنے کے لیے، کہیں میں ان لمحات کو جو دعا کی قبولیت کے ہیں کہیں میں ویسٹ تو نہیں کر رہا؟ یہ مسرت کا پیام، ایمان کے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر ایمان کے یہ مسرت کا پیام، ایمان کے یہ مسرت کا پیام. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں کے جو قیام اللیل اور ہمارے جو قیام اللیل ہے، ان میں میرے محترم بھائی اور بہنوں جو مطابقت ہونی چاہیے تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شیطان، میرا وہ نفس امارہ مجھے اس سے دور کر رہا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اسلاف کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو رمضان کے اندر ان کا مقصد حیات صرف ایک تھا، اللہ کے قریب ہونا. وہ عبادت کے اندر بھی اللہ کا قرب چاہتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت میں بھی اللہ کا قرب چاہتے تھے، وہ صدقہ خیرات میں بھی اللہ کا قرب چاہتے تھے، وہ سحری افطاری میں بھی اللہ کا قرب چاہتے تھے. اور کیوں چاہتے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی بن سکیں، ان کو تقوی مل سکے.
اور آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو میری انٹینشن کیا ہے؟ قیام اللیل کے وقت، قرآن کی تلاوت کے وقت، کہیں میں صرف قرآن، 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن، میں نے آج اس رمضان اتنے قرآن پڑھنے ہیں، میں ایک لمحے کے لیے یہ جانوں کہ جو میرے رب نے مجھے اس قرآن میں حکم دیا، کیا میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا جس مقصد کے لیے میرے رب نے روزہ فرض کیا، لعلکم تتقون، کہ میں متقی بن جاؤں، میں تقوی والا بن جاؤں، تو کیا میرے دل میں، میرے بدن میں، میرے کاموں میں وہ تقوی کہیں مجھے جھلکا؟ صدقہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی صدقہ کر رہا ہوں، کہیں میں کیمرے کی آنکھ کے سامنے لوگوں میں نام کے لیے، فیم کے لیے، تو میں اپنے اس عمل کو ضائع تو نہیں کر رہا؟ میرا قیام اللیل میرے محترم بھائی اور بہنوں کیا مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ کیا سحری تہجد کے وقت جو قبولیت کی گھڑی ہے، کیا اس وقت میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دعاؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ، رونے کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا یہ بہترین وقت صرف مختلف قسم کے کھانوں کی فکر میں ہے؟ وہ افطاری کے بہترین لمحات جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہیں میری ساری کی ساری کنسنٹریشن، میری ساری کی ساری انٹینشن مختلف قسم کے مشروبات کے اوپر، مختلف قسم کے کھانوں کے اوپر، مختلف ریسیپیز کے اوپر، مختلف قسم کے ڈشز کو بنانے کے اوپر، کہیں وقت تو نہیں ہو گئی؟ میرا رمضان مجھے اللہ کے قریب کرنے آیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا سارے کا سارا دھیان، توجہ، ارادہ عید کی تیاریوں میں لگ گیا، گھر کو ڈیکوریٹ کرنے پہ لگ گیا، چیزوں کو بدلنے پہ لگ گیا، نئے پردے ہونے چاہیے، نئے قالین ہونے چاہیے، نیا فرنیچر ہونا چاہیے، نئی چیزیں ہونی چاہیے، نئے برتن ہونے چاہیے؟ کہیں میری انٹینشن وہ عید ملن پارٹیوں پہ تو نہیں لگ گئی؟ کہیں میں یہ رمضان ایسے کاموں میں تو صرف نہیں کر رہا کہ میرا عید پہ ایسا لباس ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، عید تو اس کی ہونی ہے جس کے رب نے قیام کو، جس کے رب نے تہجد کو، جس کے نوافل کو، جس کے فرائض کو، جس کے روزوں کو، جس کی سحری کو، جس کی افطاری کو رب نے قبول کر لیا۔ کیا میری فکر ان ساری چیزوں کو رب کے ہاں قبول کروانے کے لیے ہے، یا صرف میری خواہشات نفس نے مجھے اندھا تو نہیں کر دیا کہ میں اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنے جوتوں کے اوپر، اپنے کفلنگ کے اوپر، اپنی ویسٹ کوٹ کے اوپر، اپنی گھڑی کے اوپر اس کو میچنگ کرنے کے لیے کہیں میرے سارے کے سارے بازار کے چکر؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کی فکر تو اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف ہو اور ہماری فکر صرف چیزوں کو ڈیکوریٹ کرنا، اپنا لباس، اپنا جوتا، اپنی چیزیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے ایک لمحے کے لیے اپنے روزے کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ماڈل بنایا، نمونہ بنایا، اسوہ حسنہ بنایا، ان کے روزے کو کمپیئر کریں، اپنے کھانوں کو ان کے کھانوں کے ساتھ، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے ساتھ، اپنے قیام اللیل کو ان کے قیام اللیل کے ساتھ، اپنی قرآن کی تلاوت کو ان کی قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں 100% اگر اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں چیزوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس رمضان ہم تہیہ کریں، ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ الرحمن میری سوچ کا دھارا، میری فکر
میرا سارے کے سارا میری باڈی سے نکلنے والی جتنی انرجیز ہیں، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا سننا، میرا پکڑنا، میرا لینا، میرا دینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق ہونا ہے۔ کیا میری یہ فکر ہے؟ کیا میرا رمضان 100% جو 1442 سال پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رمضان آیا اس جیسا ہے؟ میرا روزہ ان کے روزے جیسا ہے؟ میری رات قیام اللیل ان کی رات جیسی ہے؟ میری سحری، میری افطاری، میرے صدقات، میرے خیرات، میری قربانی، میرا احسار، میرے سارے کے سارے بھلائی کے کام اگر اس پیٹرن پہ ہیں تو میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کا احسان مند ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ہمارے نفس کے پیچھے لگا دے، ہماری خواہشات کے پیچھے لگا دے، ہماری تمناؤں کے پیچھے، آرزوؤں کے پیچھے، حسرتوں کے پیچھے، کہیں اس خوبصورت لمحات کو، خوبصورت وقت کو، خوبصورت اوقات کو ضائع نہ کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک نقش قدم پہ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا لینا، ہمارا دینا، ہماری طرز زندگی، طرز معاشرت، ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ سبحانہ وتعالی 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم جیسا، ان کے طریقے جیسا کر دے۔ ہماری سحری کو، ہماری افطاری کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزے کو، ہماری للہیت کو، ہماری خشیت کو، ہمارے دل کی کیفیت کو، یہ سارے کام ہم نے کیوں کرنے ہیں؟ اس لیے کیونکہ سائنس کہتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، برین اس کا امیج بناتا ہے، اور جیسا برین کو امیج ملے گا برین ویسے ہی کیمیکل پروڈیوس کرے گا۔ اب ہمارا رب چاہتا ہے ہمارے کیمیکل بھی 100% وہ کیمیکل بن جائیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، تاکہ جیسی ان کی باڈی عمل کرتی تھی ویسے ہی 100% ہماری باڈی بھی عمل کرے۔ اور یہ تب ممکن ہے جب ہمارا طرز معاشرت، طرز زندگی 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا ہے۔ یعنی ہمارا ہر عمل، ایون کہ ہماری جو دعائیں ہیں، ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا جو انداز ہے، ہمارے جو کام ہیں، دیکھنے والے، بولنے والے، سننے والے، محسوس کرنے والے، چاہنے والے، سوچنے والے، وہ سارے کے سارے جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ آ جائیں گے تو جو امیج ان کے برین میں بنتا تھا اور ان کا برین جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برین سیکریشن پروڈیوس کرتا تھا، ہمارا رب آج چاہتا ہے وہ ساری کی ساری سیکریشن ہماری پروڈیوس ہو۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے وہ سارے پیغامات دیے، تاکہ کیونکہ وہ انفارمیشن تھی، اور سائنس کے کہتے ہیں انفارمیشن میکس اے تھاٹ، تھاٹ میکس اے تھنکنگ، تھنکنگ میکس اے بلیف، بلیف میکس اے بلیو، بلیو میکس اے ویلیو، ویلیو میک اے لمٹ، لمٹس میکس اے کریکٹر، کریکٹر میکس این ایکشن، این ایکشن میک این ایٹیٹیوڈ، این ایٹیٹیوڈ میک اے ہیبٹس میکس اے پرسنالٹی۔ ہمارا رب 100% ہماری پرسنالٹی کو بھی اسی انفارمیشن کے اکارڈنگ بنانا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً طور پہ بول کے بھی اور پریکٹیکلی عمل کر کے بھی اس کو دکھلایا۔ ہمارا رب چاہتا ہے وہی 100% پراپرٹی اس رمضان میں ہماری بھی بن جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی کے لیے رب تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہم تک پہنچائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، پہلے ایمان کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر